زیادہ ٹھیک ہوگا، بیچ میں آئے گا. شکریہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی وقل رب زدنی علما. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، نماز میں کی جانے والی عام غلطیاں، اس عنوان کے تحت آج اس مجلس میں ہم جمع ہیں. مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ درمیان کا فاصلہ ختم کریں اور جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں. طالب علم کے لیے، ایک مسلمان کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ وہ دینی مجالس میں اپنے نفس کے خلاف بیٹھے. نفس کبھی یہ نہیں چاہتا ہے، نفس لذتیں چاہتا ہے اور آزادی چاہتا ہے. نفس کی آزادی کو ختم کر کے کسی ایک چیز پر اس کو لگائے رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایک مقصد پر، اپنی نگاہوں کو، اپنی توجہات کو مرکوز کر کے لمبے وقت تک اس پر ٹکے رہیں. اکثر لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ایک چیز پر ٹکے نہیں رہتے ہیں. شروع میں بہت جوش رہتا ہے، کچھ وقت کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر آدمی اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ ایک دن کے پورے پروگرام کا معاملہ ہو یا پھر پوری زندگی کا معاملہ ہو. شروع میں جوش میں آتا، صبح صبح ایک دم آج تو پورا درس اٹینڈ کرنا ہے. دوپہر تک کھانا کھانے کے بعد سستی آتی ہے، عصر بعد گھر کی یاد آنے لگتی ہے. تو ایک چیز پر ٹکے رہنا یہ کامیاب لوگوں کی بنیادی صفت ہے. حدیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، یا بعض روایتوں میں ہے کہ ما دوم علیہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا جمع رہے، ٹکا رہے. اور یہ بھی زیادتی حدیث میں ہے وَإِن قل، چاہے عمل تھوڑا گنا. تو عمل آسان ہوتا ہے، ٹکا رہنا بہت مشکل ہے. ایک دن جوش آ گیا، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزانہ پڑھ سکتا ہے؟ اب مشکل ہے. ایک دن جوش آیا، 2 پارے پڑھ لیے رمضان کی پہلی تاریخ کو، لیکن پھر پورا رمضان ہر دن 2 پارے پڑھے گا، ایک بھی مشکل ہو جاتا ہے. 10 دن کے بعد تو چھوڑ ہی دیتا ہے، پھر اگلے رمضان کو پڑھتا ہے. جمع رہنا، مسلسل ٹکے رہنا یہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے. نیت کریں کہ جو بھی دینی مجالس ہوتی ہیں ان مجالس میں ہم بیٹھیں گے اور شروع سے اخیر تک شوق اور رغبت کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں اور عمل کی نیت کے ساتھ ہم ان مجالس میں شریک ہو کر بیٹھے رہیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. باہر آدمی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا فائدہ بتائیے؟ کوئی بازار میں بیٹھا ہے، کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی دوستوں میں گپ شپ کر رہا ہے. آخرت میں کیا کام آئے گا؟ آخرت میں کیا کام ہے؟ ایک فاحشہ عورت جنگل میں، بیابان میں ایک کتے کو پانی پلا دی، اللہ نے مغفرت کر دی. معلوم نہیں کس بات پر بندے کی مغفرت ہو، کہ بیٹھا ہے، پیٹ دکھ رہی ہے، ٹیک لگانے کو جی کر رہا ہے اور گھر کی یاد آ رہی ہے اور چائے بھی گھر کی اچھی لگتی، تو آدمی کو شوق پیدا ہو رہا باہر جا کے ہوٹل میں پی کے آتا. لیکن نہیں، دینی مجلس میں مجھ کو بیٹھنا ہے اور میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنوں گا. یہ جو چیز ہے
یہ اعلیٰ انسان کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ مقصد کو ضرورت پر ترجیح دیتا ہے. ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کی وجہ سے مقصد کو دفن کر دیتے ہیں، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے مقصد کی وجہ سے اپنی ضرورت، چاہت، شہوت اس کو دفن کرنے والا ہے. یہی فرق ہے بس، اور کچھ نہیں. اب ہم دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں. بہرحال اب ہم اپنے آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں اور کام زیادہ ہے. 26 نمبر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی قرأت کا اور اذکار کے معنی نہ سیکھنا. مثال پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، معلوم نہیں اس میں کیا ہے. سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں، سورۃ الکوثر پڑھ رہے ہیں، کتنی ساری صورتیں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب نہیں معلوم، اللہ اکبر کا مطلب نہیں معلوم. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ سبحان ربی العظیم کے کیا معنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے کیا معنی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مشین کی طرح، اور ان کا دل نماز میں نہیں ہوتا ہے. دل نماز میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل کو معلوم نہیں کیا پڑھ رہا ہے، زبان کیا پڑھ رہی ہے. جب زبان سے پڑھی جانے والی چیز کو دل سمجھتا ہے تو پھر انسان کا دل اس کے ساتھ جڑ کے نماز میں باقی رہتا ہے. ورنہ زبان چل رہی ہے اور دل کہیں اور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نماز میں رہے تو آپ کے دل کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان کیا کرتی ہے. تو یہ غلطی لوگ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے، ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے کامل وضو کرتا ہے، ثم یقوم فی صلاته فیعلم ما یقول، پھر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے معلوم ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. الا انفتل كيوم ولدته امه من الخطايا ليس عليه ذنب. جب وہ اس طرح سے نماز پڑھتا ہے اچھا وضو کر کے اور نماز میں دھیان سے کہ کیا پڑھ رہا ہے، جب اس طرح نماز پڑھتا ہے دو چیزوں کے ساتھ، نماز سے فارغ ہو کر اس حال میں لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اچھے سے نماز پڑھی جائے تو انسان کے نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں. ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کیا مطلب ہے؟ بڑے گناہ رہیں گے باقی اور چھوٹے نہیں، چھوٹے بڑے سب پاک. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. لیکن کیسی نماز ہونا چاہیے؟ کامل وضو، اور نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، دھیان اس کا ہونا چاہیے. تو ہم نماز کے جو اذکار جو بھی پڑھا جاتا ہے نماز میں قرأت، ہم اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب و ترہیب میں 546 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. نمبر 27، نماز میں دھیان نہ دینا. پہلی چیز اس سے الگ ہے. پہلی غلطی کیا ہے؟ نماز میں جو پڑھ رہا ہے وہ اس کے معنی معلوم نہیں ہوتا. دوسری غلطی یہ ہے کہ معنی تو معلوم ہے، عربی آتی، لیکن اس کا دھیان نماز میں نہیں ہے. تجارت میں ہے، گھر پہ ہے، بازار میں ہے، تو دھیان نماز میں نہیں ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت زکریا نے اپنی قوم سے کیا کہا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے. فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز پڑھو تو نماز میں کہیں اور دھیان مت دو، کہیں اور التفات نہ کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے رکھتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی نماز میں کہیں اور دھیان نہ دے. اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ بندے کے سامنے ہوتا ہے، کیفیت اس کی ہم جانتے نہیں جب تک کہ وہ کہیں اور دھیان نہ دے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ بندے کی طرف متوجہ اور بندہ کہیں اور متوجہ ہے. بادشاہ اس کے اوپر توجہ دے رہا ہے، بادشاہ اس کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے ہے،
اور یہ اپنا چہرہ کہیں اور کے ہوئے، کتنا بدقسمت انسان ہے۔ ساری کائنات کا رب ہے کہ اللہ کا اس کی طرف یعنی متوجہ ہونا یا اس کی طرف چہرہ کرنا اس کے لیے عطا کے دروازے کھولتا ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے اگر نماز پڑھ لے اللہ خوش ہو کے معلوم نہیں کیا عطا کر دے، کیونکہ نماز مدد کا ذریعہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد چاہو صبر و صلاۃ کے ذریعے سے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ فائنینشیل پرابلم اور نہ جانے کتنے میڈیکل پرابلم اور کتنے پرابلم ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے نماز ہے، لیکن نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہیں، مانگنے کا ٹائم ہے، لینے کا وقت ہے اور دھیان نہیں اس کا، کیا ملے گا اس کو؟ بادشاہ ناراض ہو، تو لہٰذا نماز میں دھیان دیں، نماز میں نہ دھیان دینا یہ غلطی ہے۔ مسئلہ نمبر 28، رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا، پیٹھ سیدھی نہ رکھنا۔ کہ آدمی رکوع کریں سر اوپر اور بالکل اس طرح سے جھکنا نہیں چاہ رہا، کسی کا میڈیکل پرابلم ہو تو اور بات ہے، پیٹ میں کچھ آپریشن ہوا ہے یا کچھ اور بات ہے، وہ اور بات ہے، لیکن عام آدمی بھی ہے بالکل ٹھیک سے نہ پیٹھ جھکاتا ہے نہ پیٹھ سیدھی رکھتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں، یہ بھی غلطی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی اگر پیٹھ سیدھی نہ کرے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو اپنے رکوع اور سجدے میں پیٹھ کو ٹھیک نہ رکھے، پیٹھ کو اپنی سیدھی نہ رکھے۔ تو نماز میں رکوع اور سجود میں ایک زمین سے چپک جائیں یا ایک دم اونٹ کی طرح جو ہے کبڑ نکل آئے اس کی پیٹھ کا، نہیں ہونا چاہیے ایسا، بلکہ آدمی پیٹھ کیا رکھے نا، رکوع میں سیدھی رکھے اور سجدے میں زمین سے چپک نہ جائے یا اونچی پیٹھ اس طرح سے نہیں، بلکہ آدمی ٹھیک ٹھاک اپنی پیٹھ کو رکھے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، لا صلاۃ اس کی نماز نہیں، لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو قائم نہ رکھے، ٹھیک نہ رکھے، بالکل سیدھی نہ رکھے۔ تو رکوع اور سجود میں پیٹھ کو سیدھا رکھنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فیہا صلبہ بین رکوعها و سجودها، یہ ایک دوسری حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز، اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جو رکوع اور سجود کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے، رکوع سے کھڑے ہو کر اور سجدے سے اٹھ کر۔ بعض لوگ جو ہیں فوراً چلے جاتے ہیں، تھوڑا رکتے نہیں ہیں، تو رکوع و سجود کے درمیان بھی آدمی کو چاہیے پیٹھ سیدھی کرے پھر سجدے میں جائے، پیٹھ سیدھی کرے پھر رکوع میں جائے۔ بعض لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا رکوع سے اٹھتے نہیں کہ سیدھے سجدے میں چلے آتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھتے نہیں کہ سیدھا چلے آتے ہیں، رکے یقیم صلبہ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ غلطی کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اتنی کیا جلدی ہے، یعنی ایک انسان کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، وہی آدمی گھنٹوں گھنٹوں کتنی ساری خرافات میں وقت برباد کرتا ہے، اور 5 منٹ ڈھنگ کے اس کے پاس اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جس اللہ نے زندگی دی، اتنے منٹ لاکھوں کروڑوں اس کو دیے، اس اللہ کو اس میں سے نہیں دے سکتا، تو یہ آدمی بدقسمت آدمی ہے۔ امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو نماز سکون سے پڑھیں، پیٹھ سیدھی رکھیں اور رکوع سجود میں بیٹھیں ٹھیک سے۔ مسئلہ نمبر 29، جلدی جلدی رکوع سجود کرنا، جو اسی کی فرع ہے ایک اعتبار سے، کہ بہت تیز تیز نماز پڑھتے لوگ رکوع سجدے دم دم اس طرح سے کرتے ہیں، نہیں کرنا ایسا۔ سکون کے ساتھ رکوع میں جائے آدمی، رکوع میں رکا رہے، اور سجدے میں جائیں، سجدے میں رکا رہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کریں آپ، چور کا لیبل لگتا، اسرق الناس من یسرق صلاتہ، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے،
سب سے بدترین چور کون ہے؟ جو نماز میں چوری کرے۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یسرق صلاتہ، کہا کہ اللہ کے رسول آدمی نماز کی چوری کیسے کرے گا؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ وہ آدمی جو نماز میں رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا نہ کرے، رکوع اور سجدے کو کیا کرے؟ ادھورا ادھورا ہی کرے۔ مکمل کیا ہے کہ آدمی رکوع میں جائے تو اللہ کا ذکر کرے اور اٹھے، سجدے میں جائے اللہ کا ذکر کرے سکون سے اور اٹھے، یہ نہیں کہ جلدی سے چلا جائے جلدی سے اٹھ جائے۔ بعض لوگوں کی نماز کو دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو بھی بری نماز سے بچائے رکھے، لیکن ایسی نماز اتنی تیز کہ معلوم نہیں یعنی کیا کر رہا ہے وہ، اس کو خود تکلیف ہوگی، بڑھاپے میں ایسی پڑھ نہیں سکتا آدمی نماز۔ کون بولا ایسی تیز نماز پڑھنے کے لیے؟ یعنی تیز نماز پڑھنا کوئی نیکی ہے؟ سکون کی کھانا کیسا کھاتا؟ جلدی جلدی کھاؤ گے؟ میں آرام سے کھاتا ہے، سکون سے ایک دم کھاتا ہے، کھانا تو مزے لے لے کے کھاتا، ہر لقمہ چبانا، لذت اس کی محسوس ہونا چاہیے، ہضم بھی ہونا چاہیے۔ اور نماز ایسی پڑھتا ہر ذکر سے لذت ملے، ہر آیت پر اس کو سکون ملے، تذکیر ہو اس کی، اللہ سے قریب ہو، وہ یہ نہیں سوچتا۔ لقمے کے بارے میں ہے، آیتوں اور اذکار کے بارے میں احساس نہیں لذت کا، کیسی نماز پڑھ رہا تھا؟ تو اپنے حال پر غور کریں، اور اگر ہماری زندگی میں چیز ہے تو اس سے باز آئیں۔ ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور قرار دیا ہے۔ کتنا خراب لگے گا کوئی آدمی کسی کو بولے چور، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہاں چوری کیا میں نے؟ ایسا الزام لگا تھا کہ میرے کو میری عزت جاری۔ نماز پیسے سے بری چوری نماز کی چوری ہے، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چور بولے، کتنا خراب چور ہے وہ، تو نماز پڑھ کے بھی چور بن رہا ہو، تو ایسا آدمی غلطی پر ہے، بچنا چاہیے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ عمرو بن عاص، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان اور شرحبیل بن حسنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ ثم جلس فی طائفۃ منهم فدخل رجل، حدیث دھیان سے سنیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر آپ انہی کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، فقام یصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا، فجعل یرکع وینقر فی سجودہ، وہ آدمی نماز پڑھنے میں رکوع اور سجدوں میں ایک دم ینقر، جیسے کوا ٹھونگ لگاتا ہے ایسی تیز تیز نماز پڑھنے لگا کہ رکوع سجود میں ٹھہرتا نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اترون ھذا، آپ نے کہا دیکھتے ہو اس آدمی کو؟ من مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد، جو اس حال میں مر جائے، ایسے نماز پڑھتا ہوا مرے، وہ محمد کے دین پر نہیں مرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مرا، جو ایسا مرا، ایسی نماز پڑھتے پڑھتے مرا۔ اور کہا کہ ینقر صلاتہ کما ینقر الغراب الدم، ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے کوا یعنی کسی کھانے کے برتن میں یا خون ہے اس میں ٹھونگ لگاتا ہے، جو بھی گوشت وغیرہ ہے اس میں کیا کرتا ہے؟ کوا ٹھونگ لگاتا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے۔ انما مثل الذی یرکع وینقر فی سجودہ کالجائع لا یأکل الا التمرۃ والتمرتین فماذا تغنیان عنہ، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رکوع کرتا ہے اور سجود کرتا ہے اور اس میں ٹھونگ لگاتا ہے کوے کی طرح جیسے سجدوں میں، اس کی مثال ایک بھوکے آدمی کی طرح ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھائے، کیا اس کا کام بنے گا اس میں؟ یعنی آدمی کو بہت بھوک لگی اور گھر پہ گیا اور اس کو ایک کھجور کھاؤ گے، کیسا لگے گا؟ غصہ نہیں آئے گا؟ اس سے کیا چلنے والا، بہت بھوک لگی مجھ کو، ایک کھجور سے میرا پیٹ بھرے گا؟ اس کی نماز ایسی جیسے ایک بھوکے آدمی کو ایک دو کھجور دے دی جائے، اس کا کام اس سے چلنے والا بننے والا نہیں، اس کی بھوک مٹنے والی نہیں۔ تو اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ معلوم یہ پڑا کہ نماز کو سکون سے ادا کرنا چاہیے، خاص طور سے رکوع اور سجود کو۔ مسئلہ نمبر 30، سجدے میں زمین پر بازو بچھا دینا۔ بازو بچھا دینا یعنی ہتھیلی اور کوہنی دونوں زمین پہ ٹکا دینا، یہ منع ہے۔ یہ بیماری عام طور سے عورتوں میں پائی جاتی ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے بہت ساری خواتین کو
کہ عورت کو پردہ ہے اور پردے کی وجہ سے اس نے کیا کرنا چاہیے، زمین پہ اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ سجدے میں کوہنیوں کو بھی ٹکا دینا ہے، غلط ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال اختیار کرو۔ اعتدال کے معنی ہے نہ کوتاہی کرنا نہ غلو کرنا، حد پار بھی نہیں کرنا، کرنے سے زیادہ بھی نہیں کرنا اور کرنے سے کم بھی نہیں کرنا، جتنا کرنا ہے اتنا، اعتدال اس کو کہتے ہیں، نہ افراط نہ تفریط۔ اعتدلوا فی السجود، ٹھیک سے سجدے کرو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم میں سے کوئی شخص نماز میں جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کو ایسے نہ جھکائیں نہ بچھائیں جیسے کتا بچھاتا ہے۔ کس کی مثال دی گئی؟ کتے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا جب بیٹھتا تو کیسے بیٹھتا، پنجے بھی زمین پہ اور اس کی کوہنی بھی زمین پہ، تو پورا کا پورا اس طرح سے فلیٹ زمین پہ رکھتا ہے۔ آپ نے کہا ویسا مت کرو، کتے کی طرح اپنے پورے دونوں بازو کو سجدے میں بچھاؤ مت۔ یہ مردوں کو کہاں کہ عورتوں کو ہے ایسا کہ مردوں سے کہا ہے؟ نہیں، کوئی حکم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دیں تب بھی وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ عورتوں کے لیے الگ حکم ہو، کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے، انما النساء من شقائق الرجال، عورتیں جو ہیں یہ مردوں ہی کے مثل ہیں، یعنی دین کے معاملے میں جو مردوں کے لیے ہے وہی معاملہ یا وہی احکام عورتوں کے لیے ہے، سوائے ان احکام کے لیے جو خاص طور سے عورتوں کے لیے الگ سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی، جس میں بتایا گیا کہ سجدے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ پورا ہاتھ بچھائیں نہیں، یہ بھی غلطی جو بہت ساری خواتین اس کی مرتکب ہوتی ہیں، اور بچے بھی کرتے ہیں، بچوں کو سکھانا چاہیے، خصوصاً جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ بچے کو کس عمر میں نماز سکھانا چاہیے؟ 15 کہ 20؟ شادی میں نکاح کا وقت آیا تو بتاتے بھائی اس سے نماز پڑھو، 2 رکعت شکرانہ نماز، نہ وہ نماز ہے، وہ بھی بیچارہ بولتا کہ مولوی صاحب بولتے جیسا میں پڑھتا ہوں ویسا پڑھو بھائی، اس کو نماز بھی نہیں آتی۔ تو 7 سال کا ہو تو نماز سکھانا چاہیے، اور 10 سال کا ہو کہ بھی نہیں پڑھا تو کیا کرنا، جانے دو تیری مرضی، ہاں بڑا ہو کے پڑھنا ہے یاد سے۔ اب یہ خود نہیں پڑھتا ہے تو اس کو بھی بول سکتا ہو، بچے بھی تھوڑے بڑے ہوتے تو پھر ہاں چل نماز کو جا، خود پڑھو پہلے بولتا، باہر جاتے رہتے بولتا ہوں، ہاتھ میں نہیں آتا، اور آہستہ بولتا ہے اس کو سنے جیسا بولتا ہوں، خود پڑھتے نہیں میرے کو بولتے کیا بولا، ادھر آتا بھاگتا باہر، آتا نہیں ہاتھ، رات کو دیر سے آتا جب باپ سویا رہتا تھا، آج کچھ تو بول کے گیا میں، اس کی ہمت پڑ جاتی ہے۔ باپ کی بے عملی اولاد کی بدزبانی کا ذریعہ ہے، جو عمل کرتا ہے اس کی بات میں ہی ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو ڈنڈا اٹھانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہیبت جو ہوتی گھر میں عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، دادا گیری کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے جو ہیبت ہوتی ہے اس میں عزت بھی ہوتی ہے، اور دادا گیری کی وجہ سے جو ہیبت ہوتی ہے اس میں نفرت ہوتی ہے۔ پھر بات کو یاد رکھیے آپ، وہ ڈرتے لیکن نفرت بھی کرتے ہیں اور باہر جا کے کچھ بھی بولتے ہیں، لیکن آپ باعمل اگر ہیں تو آپ کی ہیبت ہوگی، اور باہر کوئی بولے گا آپ کو تو آپ کا بیٹا آپ کے بارے میں لڑے گا، اسے میرے باپ کو نہیں بولنا ہے ایسا، کیونکہ وہ خود آپ کی عزت کرتا ہے۔ تو عمل سے اصل طاقت ہوتی ہے، وہ ڈنڈا ہے اصل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تو سجدہ کریں تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ لیکن اپنی کوہنیاں اٹھا لے، تو سجدے میں کوہنیاں زمین پر ٹکی نہیں رہنا چاہیے بلکہ زمین سے اوپر ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 31، سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنا۔ بہت سارے لوگوں کی سجدے میں کیسی رہتی ہے، ہاتھیں انگلیاں کھلی رہتی ہیں، سجدے میں انگلیاں جڑی ہوئی ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے، تو سجدے میں انگلیاں کیسی ہونا چاہیے، بند، سمٹی ہوئی ہونا چاہیے، کھلی
नहीं। बहुत सारे लोग खुली उंगलियों के साथ सजदा करते हैं, नहीं, उंगलियां ऐसी बंद होना चाहिए। और रुकू में कैसी होना चाहिए? खुली हुई, क्योंकि ग्रिप के लिए सिमटी हुई नहीं कर सकता, ऐसा ग्रिप पकड़ने के लिए रुकू में खुली हुई होना चाहिए। तो ये हदीस इब्न खुज़ैमा ने रिवायत की है और इसी तरह से इब्न हिब्बान और हाकिम ने। तो इससे मालूम है कि सज्दे में उंगलियां, हाथ की उंगलियां आदमी समेट ले। मसला नंबर 32, दूसरी और चौथी रकअत की शुरुआत में जलसे इस्तिराहत ना करना। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि पहली रकअत ख़त्म होने के बाद जब दूसरी रकअत के लिए उठ रहे होते हैं, अभी दूसरी शुरू नहीं हुई, वो पहली ही में है, क्योंकि दूसरी कब शुरू होगी? जब खड़ा होगा। तो दूसरी के लिए खड़े होते वक्त में या अत्तहियात के बाद वाली रकअत के बाद, यानी आखिरी रकअत के लिए खड़े होते वक्त में, चौथी रकअत के लिए खड़े होते वक्त में जलसे इस्तिराहत सुन्नत है। जलसे इस्तिराहत इसको कहते हैं कि आदमी दोनों सज्दों से जब उठें फ़ौरन खड़े ना हो, बल्कि क्या करें, एक लम्हे के लिए बैठें और फिर उठें, सुकून से बैठें और उसके बाद उठें। तो ये न करना गलती है। मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं अन्नहु रअा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। फ़इज़ा कान फ़ी वित्र मिन सलातिही लम यनहद हत्ता यस्तविया क़ाइदन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तात रकतों में होते, पहली और तीसरी, पहली से उठते वक्त, तीसरी से उठते वक्त, तो आप उस वक्त तक के नहीं उठते जब तक कि आप ठीक से बैठ नहीं जाते। यानी दूसरे सज्दे से पहली रकत के बाद उठे, बैठे और फिर उठे, तीसरी रकत से दोनों सज्दों के बाद उठे, थोड़ा बैठे और फिर उठे। इसको क्या कहते हैं? जलसे इस्तिराहत। इस्तिराहत के माना आराम, राहत पाना। तो वो राहत पाने वाला बैठना होता है। तो इस हदीस को इमाम अल-बुखारी ने रिवायत किया है। तो इससे मालूम होता है कि जलसा इस्तिराहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत है। बाद वो कहते हैं कि बुढ़ापे में करते थे ऐसा, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। हमारी उन लोगों से दो गुजारिशात हैं। नंबर 1, किसी हदीस में आया नहीं कि बुढ़ापे की वजह से करते थे, अपनी तरफ से कोई भी वजह बताना ठीक नहीं। वो ऐसे ही जैसे कोई आदमी कहे कि वहाँ जुब्बा पहनते थे गर्मी की वजह से, चलेगा ऐसा? कुछ भी अपनी तरफ से सबब बना ले आदमी, या उनके यहाँ नाई नहीं था इसलिए, अजाम नहीं था इसलिए वो दाढ़ी नहीं मोड़ते थे, ऐसा बोलेगा तो चलेगा? नहीं। अपनी वजह से कोई सबब आप बताएं जिसकी दलील ना हो, गलत है। बुढ़ापे की वजह से नहीं करते थे। दूसरी बात ये कि मान लीजिए बुढ़ापे की वजह से करते थे, कम से कम बूढ़े लोगों को तो इस पर अमल करने दो, सबको मना क्यों करते हो? बाद लोग क्या कहते हैं, नहीं करना है, बुढ़ापे की वजह से करते थे। ठीक है, तो जो बूढ़े लोग हैं उनकी सुन्नत तो हो सकती कि नहीं, उनकी भी नहीं। तो बुढ़ापे की सुन्नत को बूढ़े लोगों के लिए तो रखो, सबको मना करने की क्या हिकमत है इसमें? तो ये गलत है, ऐसी कोई इसमें इल्लत नहीं है, सब के लिए ये है। अबू क़िलाबा कहते हैं जाअना मालिक इब्नुल हुवैरिस फसल्ला बिना फी मस्जिदिना हादा, हमारे यहाँ मालिक इब्न हुवैरिस सहाबी आए और हमारी मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा की। फ़क़ाल इन्नी लउसल्ली बिकुम मा उरीदु अस्सलाह वलाकिन उरीदु अन उरियकुम कैफ़ रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, कहा कि यानी मेरा इरादा बतौर इबादत अपनी भी नमाज पढ़ने का नहीं कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ इसलिए नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूँ कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। बतौर तालीम दिखाना गुनाह नहीं है, बतौर तारीफ़ दिखाना गुनाह है, इसको याद रखिए। सिखाने के लिए नमाज पढ़ के दिखाया गुनाह नहीं, मुअल्लिम सिखा सकता है इसको। क़ाल अय्यूब, हदीस के रावी अय्यूब कहते हैं फ़क़ुल्तु लिअबी क़िलाबा व कैफ़ कानत सलातुहु, मैंने अबी क़िलाबा से पूछा कैसे नमाज पढ़ी हज़रत मालिक इब्न हुवैरिस ने। क़ाल मिथल सलाति शैख़िना हाज़ा, यानी अमर इब्न सलमा, कहा कि देखो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये शेख हैं, ये जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे उन्होंने पढ़ के दिखाई।
عمر ابن سلمہ نے. قال ایوب کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ. وہ جو صاحب تھے عمر ابن سلمہ وہ تکبیر پوری کرتے تھے، یعنی جہاں جہاں تکبیر کہنا ہے برابر کرتے تھے اور صحیح صفات کے ساتھ تکبیر ادا کرتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ. اور جب وہ دوسرے سجدے سے اٹھتے تو بیٹھتے اور زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے. اس دو چیزیں معلوم ہوئی. کیا کرتے تھے؟ دو سجدوں کے بعد جب اٹھتے تو پہلے کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے اور پھر اس کے بعد زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے تھے. تو راوی نے کیا کہا کہ ایسے نماز جو پڑھتے تھے، مالک ابن حویرث نے ایسی نماز پڑھی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے. تو اگر یہ خاص ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بعد میں صحابی اور دوسرے اسلاف ایسا نہیں کرتے. کہتے تو بڑھاپے کی وجہ سے تھا، ہم نہیں کریں گے، ہم بوڑھے تھوڑی ہیں یا ہم کوئی عذر نہیں ہے. ایسا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ وہ بھی ایسا کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابن قیس کہتے ہیں رأیت ابن عمر، کچھ روایتیں اور میں بتا رہا ہوں، اس کو سن لیں. اس کو حضرت ابن قیس کہتے ہیں رأیت ابن عمر اذا قام من الرکعتین اعتمد علی الارض بیدیہ. میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ 2 رکعتوں سے اٹھتے تو زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے. ٹیک لگا کے اٹھنا بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے زمین کو ٹیک لگا کے اٹھتے تھے. قلت لولدہ ولجلسائہ، راوی کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹے سے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے کہا لعلہ یفعل هذا من الکبر، کہا کہ شاید کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں. قالوا لا ولكن هذا يقول، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، ایسا ہی ہے یہ. تو اب دیکھیے صفائی کے ساتھ ان کے بیٹے اور ساتھ میں بیٹھنے والوں نے کیا کہا؟ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ طریقہ ہی ایسا ہے کرنے کا نماز میں، اس لیے ایسا کرتے ہیں. تو صحابی بھی ایسا کرتے تھے کہ زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے تھے. امام البیہقی نے الکبریٰ میں، سنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند جید ہے اور سارے روات اس کے ثقات ہیں. حضرت ابن قیس ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں رأیت ابن عمر یعجین فی الصلاۃ، میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ زمین پر آٹا گوندھنے کی طرح ہاتھ بنا کر اٹھتے تھے. یعجین اس کے تعلق سے ابن منظور کہتے ہیں کہ آدمی ایسے جمع کر کے پھر اٹھے، تو اس کو کہتے ہیں یعجن. یعتمد علی یدیہ اذا قام، جب کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیک لگا کر، ہاتھوں پر ٹیک لگا کے اٹھتے. فقلت له، میں نے ان سے پوچھا، فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. یہ نہیں کہا بڑھاپے کی وجہ سے تھا تو ہاں، بلکہ انہوں نے کہا آپ ایسا کرتے تھے میں بھی ایسا کرتا ہوں. ہم لوگ کیا زیادہ عقل مند بن رہے ہیں؟ نہیں، شاید کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوگا. صحابی سوچ رہے ایسا، بہت ساری خرافات ہمارے دماغ میں آتی، ان کے ذہنوں میں نہیں آتی تھی. تو انہوں نے یہ عذر نہیں بتایا کہ بڑھاپے کی وجہ سے کیا، بلکہ وہ خود کرتے تھے اور کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ ایسے ہی کرتے تھے. ورنہ کتنی ساری چیزیں ہیں، آدمی کہے گا یہ سفر کا عمل ہے، یہ بڑھاپے کا عمل ہے، یہ بیماری کا عمل ہے، ساری سنتیں چھوڑ دے گا، بچے گا کیا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ میرے ساتھ خاص ہے، تمہارے لیے نہیں. 4 سے زیادہ نکاح نہیں، ایک ہی میں حالت خراب ہے انسان کی، کہاں زیادہ آگے بڑھے گا بیچارہ. ہاں، اور اسی طرح سے جیسے 100 میں وصال آپ کرتے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. آج سحری کی، روزہ مکمل کیا، کچھ کھایا نہیں، اگلا روزہ بھی بغیر سحری کے، پھر کل افطار کریں گے. ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ دن بھر ہمارا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں بیٹھا تو گھڑی کتنے گھنٹے بچے رہے؟ 3 گھنٹے. اور
2 घंटे, 1 घंटा, इस तरह से हम लोग गिनते हैं। कहाँ से हमसे हो पाएगा? एक रोज़ा ही हमको नहीं हो पाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 विसाल एक साथ 2-2 रोज़े रखते थे। एक रोज़े में, एक सहरी से 2 रोज़े, इतना बड़ा रोज़ा। सहाबा ने रखना शुरू किया, आपने कहा नहीं, इन्नी लस्तु कहैअतिकुम इन्नमा युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, मैं तुम्हारी तरह नहीं, मेरा मामला तुम्हारे जैसा नहीं है, मुझको मेरा रब खिलाता पिलाता है। यानी ये नहीं कि खाते हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से वो कुव्वत होती है। वरना कमाल क्या होता है, खा रहे हैं तो मतलब मसला ही खत्म, रोज़ा ही नहीं होगा। खाएंगे तो खाना ही रोज़े का, खाना पीना रोज़े को ख़त्म कर देता है। मुराद वो नहीं कि बेआईन ही खाते पीते हैं, बल्कि उलमा ने कहा मुराद ये है कि अल्लाह ताला मुझे वो कुव्वत देता है जो खाने पीने से आती है। तो गैबी तौर पर अल्लाह की तरफ से चीज़ आपको अता होती थी। तो अबू इसहाक़ अल-हर्बी ने ये रिवायत नकल की है जो ज़मीन पर टेक लगाने की है, और उसकी सनद हसन है। गरीबुल हदीस में यह की हदीस मौजूद है। मसला नंबर 34, तशहुद में तहरीक सब्बाबा नहीं करना, ये भी गलती है, क्योंकि रिवायत इस बाब में है और सही रिवायत है। अत्तहियात में जब आदमी बैठे तो उसको चाहिए कि शुरू से लेकर सलाम तक वो उंगली उठाने के बाद उसे मुसलसल हरकत देता रहे, आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे, और ऐसी हरकत न दे कि पूरा गांव जमा हो जाए, दाएँ बाएँ बोले क्या कर रहा बाबा तू, ऐसा नहीं हो। हरकत आहिस्ता से होना चाहिए, लेकिन मुसलसल होना चाहिए। बाद लोग हरकत कैसी देते हैं, उठाते उंगली रखते, उठाते रखते, ये गलत है। उठाने के बाद रखना नहीं है, समझ में आई बात? यानी ऐसा करे, ऐसा नहीं करे, बल्कि उठाने के बाद उसको उठाए रखे और क़िबला की सिमत वो हो, और मुसलसल आदमी इस तरह से हरकत दे, एकदम ऐसा भी नहीं करे, बल्कि आदमी क्या करे, ऐसा। शेख बिन बाज़ वग़ैरह ने यही कहा है कि हरकत उसकी खफीफ होना चाहिए, खफीफ होना चाहिए, बहुत एकदम शिद्दत के साथ नहीं। वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ुल्तु लअंज़ुरन्ना इला सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युसल्ली, मैंने अपने आप से कहा कि आज तो मैं ज़रूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को देखूँगा कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। फ़नज़रतु इलैहि, बस मैंने आपको देखा नमाज़ पढ़ते हुए। फ़वसफ़, और उन्होंने सिफत बयान की कि कैसे देखा। क़ाल सुम्मा क़अद वफ़्तरश रिजलहु युस्रा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज आपने पढ़ी तो आप अत्तहियात में बैठे, तो आपने अपनी वफ़्तरश रिजलहु युस्रा, आपने अपने बाएं कदम को बिछाया, व वदअ कफ़्फ़हु युस्रा अला फ़ख़िदिही व रुकबतिही अल युस्रा, और अपना दाहिना हाथ अपनी बायां हाथ अपनी बाईं रान और बाएं घुटने पर रखा। बाद लोग घुटने पे भी मना करते हैं, क्या कहते हैं, जो भी घुटने पे रखे ना उसको उंगलियां काट दी जाएंगी। कौन काटेगा भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या आ रहा है कि आपने बाईं रान पर और बाएं घुटने पर अपना हाथ रखा है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ गलत हो सकती है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सारी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा है, कुछ गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। और साहबा ऐसा नहीं करते थे, हर चीज़ देख के अल्लाह के रसूल आपके साथ खास है कि हम भी करना पूछते थे, ऐसा जो देखा वो इत्तिबा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी पहनी, साहबा ने भी पहनी, आपने उतार के फेंक दी, साहबा ने भी उतार के फेंक दी, आपने नमाज में जूतियाँ उतार दी, साहबा ने भी उतार दी। तो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के अमल करते थे। उनके नज़दीक ये उसूल था कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें उसको बगैर पूछे फॉलो करना है, इल्ला ये कि आप खुद बताएं ये मेरे साथ खास है, तुम्हारे लिए नहीं है। वरना हर चीज़ में बताएंगे ये भी फॉलो करो, ये भी फॉलो करो, ये भी मुसीबत हो जाएगी। अल्लाह ने जब एक आम बात कर दी, रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है का मतलब देखो अमल करो, हर बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा कि जब आप बैठे तो आपने अपना बायां हाथ अपनी बाएं रान और घुटने पर रखा, और वह जअल हद्द मिरफ़क़िही अल-अयमन अला फ़ख़िदिही अल-यमना, और आपने अपने यानी अपनी कोहने का आखिरी सिरा अपनी दाएं रान पर रखा। इसके दो माना उलमा ने जिक्र किए हैं।
حد مرفق، حد یعنی فصلہ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ آپ نے الگ رکھا، لیکن راجح قول اس میں یہ ہے جیسا کہ شیخ یعنی نسائی کی شرح میں شیخ محمد ابن علی ابن آدم الاثیوبی نے بیان کیا ہے کہ حدیث میں یہاں کیا آیا ہے وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ، آپ نے رکھا اپنی کوہنی کے سرے کو اپنی دائیں ران پر. اور علماء نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آدمی تورک کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ آدمی اٹھانا اس کے لیے اور مشکل ہوتا ہے، آرام سے وہ اپنی کوہنی کو ران پر ٹکائے رکھتا ہے اور اپنے ہاتھ کو گھٹنے کے پاس اس طرح سے رکھتا ہے. ثم قبض اثنتین من اصابعه، اب دیکھیے اپنی 2 انگلیاں بند کی اور وحلق حلقتا، اور حلقہ بنایا. ثم رفع اصبعه، پھر اپنی انگلی اٹھائی. 3 کام بتا رہے ہیں یہاں پر. نمبر 1 2 انگلیاں بند، حلقہ بنایا اور انگلی اٹھائی. فرأيته يحركها يدعو بها، تو میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ اس انگلی کو حرکت دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے دعا کر رہے ہیں. بعض لوگ نہیں وہ پہلے اٹھا کے رکھتے ہیں، وہی یہی ہے. اس کی دلیل ہی نہیں ہے کہ اشہد اللہ پہ اٹھایا جائے اور الا اللہ پہ رکھا جائے. اب کسی کو بھی پوچھو نہیں بتائے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اشہد اللہ پہ اٹھایا جائے الا اللہ پہ رکھا جائے. صحیح سنت کیا ہے؟ صحابی کیا بتا رہے ہیں؟ آپ بیٹھے، آپ نے دائیں ہاتھ ایسا رکھا، بائیں ہاتھ ایسا رکھا اور پھر انگلی اٹھائے. تو اس کا وقت کب ہے؟ جیسے ہی آدمی بیٹھتا ہے اور اس طرح سے دونوں ہاتھ رکھتا ہے اس کے بعد اٹھانا ہے، یعنی شروع التحیات میں. اور اس کو کب تک کرنا ہے؟ اخیر التحیات تک، شروع سے اخیر تک، کیونکہ کوئی وقت رکنے کا بتایا نہیں، کوئی وقت شروع کا بتایا نہیں، اس اعتبار کہ فلاں وقت پہ شروع کرے، بیٹھتے ہی شروع کرے. اور کہا کہ آپ کو میں نے دیکھا، آپ نے دیکھی، غور سے سنیے اس کو، آپ نے انگلی اٹھائی. تو اب تو انگلی اٹھی ہوئی رکھے ہوئی ذکر ہے اس میں نہیں، اٹھانے کے بعد حرکت دے رہے ہیں. تو یہ پہلی حرکت تو ہے ہی ہے، اس کے بعد مسلسل حرکت دے رہے ہیں. میں نے آپ کو دیکھا، تو مطلب اس سے کیا نکلتا ہے؟ انگلی اٹھائی اور آپ حرکت دے رہے ہیں. اور کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ شہادت کے وقت ہے اشہد اللہ، وہ تب ہے. وہ یہاں ذکر کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں. بولے دعا کوئی اینڈ میں ہوتی تو اینڈ میں اٹھاؤ. پورا التحیات دعائیں، التحیات میں 3 چیزیں ہیں. التحیات للہ، کہ اس میں کیا تھا؟ السلام علیک ایھا النبی، یہ کیا ہے؟ دعا ہے، سلامتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، یہ بھی کیا ہے؟ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ نازل فرما، یہ بھی دعا ہے، صلاۃ و سلام کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آخر میں کیا ہے؟ وہ بھی دعا ہے، چاہے وہ استعاذہ ہو یا پھر اسی طرح سے یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ہو یا اللہم یعنی انی اعوذ بک ہو. دونوں بھی دعائیں ہیں اللہ سے، ایک استعاذہ ہے اور ایک مغفرت کی دعا ہے. پورا تحیات دعا ہے. تو دعا کے طریقے میں 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ چہرے کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ بھی طریقہ ہے. ایک ہے کہ بہت پریشان ہے تو اللہ اس طرح سے ہاتھ اٹھائے، اس کو ابتحال کہتے ہیں. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے کہ ایک آدمی اس طرح سے دعا کرے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف، ایک دم بہت زیادہ بغلیں کھل جائے اس کی، اتنا بہت پریشان آدمی ایسا بھی دعا کرتا ہے. اور ایک طریقہ ہے انگلی کے اشارے سے دعا کرنا. یہ 3 طریقے دعا کے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سنن ابی داؤد کی روایت میں بتائے ہیں. تو التحیات میں جو کرتا ہے آدمی، یہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. گواہی دینے کے لیے نہیں، وہ دعا کے لیے ہے، وہ دعا ہے اور شروع سے اینڈ تک ہے وہ، اس لیے اشہد اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم تھی، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے کہ التحیات میں شروع سے اخیر تک تحریک سبابہ کرنا ہے. ٹھیک. مسئلہ نمبر 35 یا غلطی نمبر 35، نماز. اب ہم جماعت کی نماز کی بھی بعض غلطیاں دیکھیں گے. نماز با جماعت میں صفیں سیدھی نہ کرنا، ٹیڑھی صفیں رہتی ہے اور فٹ سے نماز شروع بھی ہو جاتی ہے. لوگ نماز پڑھ بھی لیتے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی قریب ہے نہیں ہے دور ہے، تو اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں لیکن صفیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں. تو نماز میں، جماعت کی نماز میں صفیں سیدھی نہ کرنا بھی غلطی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، تم اپنی صفوں کو ضرور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اگر تم صفیں سیدھی نہیں کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ امت کا اختلاف شر ہے، اور جو چیز شر پیدا کریں وہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے، اس لیے صفوں کا سیدھا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ صفوں کا سیدھا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر صفیں سیدھی نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے، اس لیے صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے۔ صفوں کا سیدھا کرنا کیا ہے؟ آگے پیچھے لوگ نہیں، آگے پیچھے نہیں ہو، نہ سینہ باہر نکالیں نہ آگے کھڑے رہیں، بلکہ سب کے سب ایک ساتھ ہوں، اور ان کے کندھے اور اقدام جو ہیں یہ سب ایک ساتھ ہوں، تو یہ صفوں کا سیدھا کرنا ہے۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 36، صف میں باہم فاصلہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ کورونا کے حالات آئے ہیں، بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے اس تعلق سے، لیکن بعض علاقوں میں ایسا نہیں ہے تو پھر اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی علاقے میں ایسے مسائل ہیں اور علماء وہاں کے فتویٰ دیں کہ فاصلہ رکھو تو علماء کی بات ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان حالات میں ایک مغرت سے بچنے کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ شریعت میں ہمارے دین میں آسانی ہے کہ اگر کسی چیز میں ہلاکت ہے تو آدمی اس سے بچنے کے لیے وہ اسباب اختیار کر سکتا ہے جن میں اس کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جان بچانے کے لیے مردار، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، مردار بھی کھانے کی گنجائش رکھی ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھیں۔ بعض اوقات حالات الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ عام حالات پہ اس کو نہیں لینا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو قائم کرو، سیدھا کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں اپنے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔ یہ علم غیب نہیں ہے، میں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ کب؟ صرف نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ قوت دی تھی کہ اللہ کی توفیق سے آپ نماز میں نہ صرف آگے بلکہ پیچھے بھی دیکھتے تھے، لیکن یہ کس کے ساتھ مقید ہے؟ نماز کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ پوری دنیا میں سب کچھ چل رہا وہ دیکھتے تھے، کس کو دیکھتے تھے؟ پیچھے والوں کو۔ تو یہ محدود ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، اور یہ رؤیت سے جڑا ہوا ہے۔ تو فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں اپنے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے کندھے اپنے ساتھی کے ساتھ صف میں جوڑتا تھا اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے جوڑتا تھا۔ کس سے کیا جوڑتے تھے؟ پہلے کیا ہے؟ کندھے سے، اور قدم سے۔ یلزق، جوڑنا۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ صف میں جب ہم کھڑے ہوں تو کندھے سے کندھے اور قدم سے قدم جوڑنا چاہیے، تو صفوں کو مکمل کرنے میں یہ چیز آتی ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تذروا فرجات للشیطان، اپنی صفوں میں درمیان میں شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ صفوں میں، اچھا حدیث میں یہ بھی آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان جو ہے بکری کے بچے کی طرح صف میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہاں سے آتا ہے وہ؟ ہاں، تو اس کے روکنے کے لیے جگہ کیا کرنا چاہیے؟ بند۔ بعض نادان لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیچ میں سے تو بھی آ سکتا ہے نا، وہ جگہ بند کریں گے کیا آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی جگہ بند کرنے کے لیے کہا ہے؟ دو لوگوں کے بیچ کی، ٹانگوں کے بیچ میں سے شیطان نہیں آتا، انسلٹ اس کا کتنا ہوگا، بیچ میں سے آ رہا پاؤں کے نیچے سے نہیں آئے گا ویسا۔ کہاں سے آتا ہو؟ دو لوگوں کے بیچ میں سے، اس کے پاؤں کے بیچ میں سے نہیں آئے گا۔ جس کو سجدہ نہیں کیا وہ اس کے پاؤں کے نیچے سے آئے گا۔ تو کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ شیطان کے لیے آپس میں درمیان میں خلا مت چھوڑو۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہم وہی مانتے ہیں، اپنی عقل چلاتے نہیں۔
عقل چلا چلا کے تو یہاں تک نوبت آئی، جہاں نہیں چلانا وہاں چلاتے، جہاں چلانا وہاں نہیں چلاتے۔ تو صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑو۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، جس کو امام احمد، ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، کہ شیطان کے لیے فروجات، خالی جگہیں درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ قدموں کو جوڑنے سے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، طبرانی نے روایت کیا، صحیح حدیث ہے۔ مسئلہ نمبر 37، سب سے الگ نماز پڑھنا۔ سب سے الگ نماز پڑھنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں آئیں، دیکھا 4 آدمی کی جگہ خالی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، آ کے دوسری صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا گمان ہوتا ہے کہ الحمدللہ اور مسلمان بھی آئیں گے تو وہ اس 4 آدمی کی جگہ کو پر کریں گے، اور وہ سستی کرتے ہوئے آگے صف میں جانے کے بجائے پیچھے سے نئی صف شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان ایک اور ہی ہوتا ہے کہ دوسرا آنے والا بڑی جلدی میں ہوتا ہے، اس کو کہاں ٹائم ہے کہ کیا کون سی صف بھری ہے کون سی صف خالی ہے، وہ دیکھتا ہے دوسری صف میں آدمی کھڑا ہے، وہ بھی آ کے کس میں شامل ہو جاتا ہے، دوسری صف میں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھے لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں، کیوں؟ وہ آتے ہیں دیکھتے نہیں کہ آگے جگہ ہے، وہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ جب یہ اگلی صف میں کھڑا ہے تو پہلی مکمل ہی ہوگی، جبکہ اگلی صفیں مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کبھی غلطی نہیں کرنا چاہیے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ کرنا ہے تو سوچو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا گناہ الگ، ڈبل پرابلم۔ وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یصلی خلف الصف، ایک شخص کو دیکھا کہ اکیلا تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ فأمرہ ان یعید، آپ نے اس سے کہا، اس کو حکم دیا کہ نماز واپس پڑھو، نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو نماز کیا کرنی پڑے گی؟ دہرانی پڑے گی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی اور حدیث صحیح ہے۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اپنی نماز واپس سے پڑھ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، اس لیے کہ جو آدمی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں۔ تو یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ تو اس سے نماز معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اکیلے صف سے کٹ کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، سستی کی وجہ سے ہو یا گھمنڈ کی وجہ سے ہو یا جو بھی ہو وجہ، نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور اگلی صف مکمل ہو چکی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، خصوصاً فجر میں چانسز بہت کم ہے آنے کے لوگوں کے، تو اب یہ آدمی کیا کرے؟ یہ آدمی انتظار کرے یا باہر سے ڈھونڈ کے رہا چلو نا میری صف مکمل کرو، یا آگے کھینچے، یعنی پیچھے کھینچے آگے والے کو، وہ آ کے اپنی نماز شروع کر دے، اس لیے کہ وہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ اگلے کو کھینچے، نہ اس کا مکلف ہے کہ باہر والے کو لے کر آئے، وہ اپنی نماز کا مکلف ہے۔ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ کسی کو پیچھے کھینچے۔ شیخ عثیمین نے تو اس سے منع بھی کیا ہے، کیوں؟ کہا کہ ایک تو اس کا حق تھا پہلی صف کا، تو نے وہ اس کو محروم کر دیا، پہلی صف سے کدھر لے کے آیا اس کو؟ پیچھے، تو فضیلت اس کی تو نے چھینی، غلطی کیا۔ دو، تو نے پہلی صف میں کمی کر دی جبکہ وہ مکمل ہونا چاہیے تھا، تو نے کیا کیا؟ اس کے اندر نقص پیدا کیا۔ تین، تو نے اس کی نماز کا خشوع خراب کیا، پیچھے سے پکڑ کے کوئی کھینچ رہا تو آدمی پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا ہوا؟ تو یہ چیز اس کی نماز کا خشوع ختم کرے گی۔ تو یہ 3 پرابلم اس کے اندر ہے جو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اکیلا آدمی اگر ایسے وقت میں جب کہ اگلی صف مکمل ہے، کوئی جگہ اس میں نہیں ہے، اور آ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے کوئی آئے تو میں نماز شروع کروں، نہیں، بلکہ حدیث میں جیسا کہ آگے آئے گا یہ بھی حکم ہے کہ تم جب نماز کے لیے آؤ، امام جس حال میں تم شریک ہو جاؤ، انتظار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 38، اگلی صف مکمل ہونے سے قبل صف بنانا، جیسا کہ یہی ہے، اکیلے پڑھنا ایک الگ چیز ہے، دوسرا یہ کہ لوگ صف بنانا شروع کر دیں، اگلی صف ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتم الصف الاول
ثم الذی یلی. بس جیسے مثلا نماز میں اقامت ہو رہی ہے اور لوگ آ کے جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، ابھی شروع نہیں ہوئی نماز، اور اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی صف بن رہی ہے اور خالی ہے، اور کچھ لوگ پیچھے بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی آدمی کچھ بولے تو دوسروں کو بولتے جاؤ جاؤ آگے صف میں جاؤ. اب پیسے بٹیں گے تو کریں گے ایسا؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا. آدمی اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ پیچھے رکا رہے، اس کے لیے صحیح یہ ہے کہ وہ چل کے جائے اور صف میں شریک ہو. جب تک کہ پہلی صف بنتی نہیں، دوسری صف بنانا صحیح نہیں ہے. چاہے اس کے بننے کے امکانات ہوں، آپ کو وہاں جانا چاہیے یہاں بنانے سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتم الصف الاول ثم الذی یلی. پہلے پہلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کے بعد والی. تو حکم کیا ہے؟ پہلے کس کو مکمل کرنا؟ پہلی صف کو. جب وہ مکمل ہو جائے تو دوسری صف بنے. وَإِن كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ. اگر یعنی کمی ہو تو آخری صف میں ہونا چاہیے. یعنی پہلی صف مکمل ہوئی، دوسری بھی ہوئی، تیسری بھی ہوئی، کمی کس میں ہونا چاہیے؟ اگر ہے بھی کمی تو آخری صف. یہ نہیں کہ یہ بھی مکمل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں 3 ہی لوگ ہوں تو کمی کس میں رہے؟ آخری صف میں. اس سے پہلے کسی صف میں کمی نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کی اور حدیث صحیح ہے. مسئلہ نمبر 39، بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کرنا. کچھ لوگوں کے لیے سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی. تم میں سے میرے قریب وہی لوگ رہیں جو سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، بالغ ہوں، عقل مند ہوں. اولو الاحلام والنہی سے مراد دونوں ہوتا ہے کہ وہ جو بالغ ہیں اور وہ جو سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، عقل مند ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے. تو جو علم والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ پہلے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے صف میں سارے بچے ہوں اور اس کے بعد سب بڑے ہوں، نہیں. بلکہ بعض صحابہ سے یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بچہ ہوتا تو اس کو پیچھے بھیج دیتے. ہاں لیکن آپ یہ دوسری صف میں نہیں کر سکتے. یہ کون سی صف کے لیے ہے؟ پہلی صف کے لیے. پہلی صف میں بچے نہ ہوں اور ان کو جھڑکے بھی نہیں، بلکہ یہ ماحول بنے ہمارا کہ بڑے آگے رہیں، علم والے آگے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو لقمہ دینے والے پیچھے سے وہ سوچتا اب میری آواز کتنا چلا کے بولوں میں، عالم صاحب پیچھے کھڑے، سامنے سارے بچے، ان کو کچھ بھی یاد نہیں. تو ایسا نہیں ہو، بلکہ علم والے لوگ پہلی صف میں رہیں اور پھر بعد میں عوام جو بھی لوگ رہتے ہیں. لیکن اس میں کوئی اسپیشل مقام نہیں ہے. اگر دوسرے لوگ نہیں آتے ہیں وہ جگہ خالی رہے گی. علماء آ رہے ہیں ابھی صف کے لیے، بڑے لوگ آ رہے ہیں، نہیں، جو موجود ہیں وہی سب بنائیں گے. مثلا اگر امام صاحب ہیں اور نماز کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں جس میں بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں، تو اب وہ سب خالی نہیں رکھی جائے گی بلکہ اس میں بچے بھی آئیں گے. لیکن لوگ اتنے سارے ہیں، بچے آگے آ رہے ہیں اور بڑے پیچھے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. یہ ادب ہے، بڑوں کو مقدم کرنا چاہیے. بچوں کو اپنے گھر میں اس بات کی تعلیم دینا چاہیے کہ تم جاؤ مسجد میں تو پہلی صف میں بڑوں کو جانے دو، تم دوسری صف میں رہو تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں کہ بچوں کے لیے الگ صف بنے باہر، یہ بھی غلط ہے. بلکہ بعض لوگ تو جھڑک کے مار پیٹ کے ان کو بھیج دیتے، چل پیچھے جا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچوں، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نمازی بنیں اور پھر آپ بچوں کے ساتھ مسجد میں ایسا سلوک کریں گے، اس بچے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہے گا نہیں آتا نماز کو. گھر پہ جا کے یا تو گھر پہ بولے گا نہیں اور مسجد میں بھی نہیں آئے گا، باہر کھیلتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں بدتمیزی کرتے ہیں بڑے لوگ، ہم کو جھڑکتے ہیں، بتکاتے ہیں ہم کو. بچوں کو اکرام سے بولنا چاہیے، کوئی بات جھڑک کے نہیں بولنا چاہیے. یہی قوم کے مستقبل ہیں. کل ہم چھوٹے تھے، آج وہ چھوٹے ہیں، وہ کل کو بڑے بنیں گے. تو آج ان کو سکھانا چاہیے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن شفقت کے ساتھ میں، جھڑک کے نہیں. بڑا آدمی سمجھتے ہیں میرے پاس حق ہے ڈانٹنے کا. کون دیا؟ غلطی نہیں آپ ڈانٹ رہے کہ اس کو، لیکن وہ سمجھتے کہ نہیں پاور ہمارے پاس ہے تو ہم ڈانٹنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ گھر میں نہ باہر. تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صف میں وہی لوگ رہیں جو علم اور سمجھ کے اعتبار سے دوسروں پر فائق ہوں. مسئلہ نمبر 40، امام کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جانا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں
اور امام صاحب ابھی نہیں آئے، خاص طور سے مغرب میں ایسا ہوتا ہے یا بعض دوسری نمازوں میں بھی ہوتا ہے کہ ابھی امام آیا ہی نہیں مسجد کے اندر، اور یہ لوگ سب کیا کرتے ہیں، اذان ہو گئی سب کھڑے ہو کے انتظار کرتے، پلٹ کہاں امام صاحب کہاں امام صاحب۔ یہ غلط ہے۔ اذان کے بعد میں چاہے مغرب کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو یا وقت ہو گیا ہو نماز کا، لوگ اپنی جگہ کیا کریں، بیٹھے رہیں یہاں تک کہ امام آئے۔ جب امام آ جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ امام کے آنے سے پہلے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی قد خرجت۔ جب اقامت ہو نماز کی، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا، یہ مسجد ہے پڑوس میں، آپ کا گھر بالکل جڑا ہوا تھا، بلکہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، اعتکاف میں بیٹھ کے سر ایسا اپنے کمرے میں کر دیتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا سر دھوتی تھی اور کنگھی کرتی تھی، بالکل جڑا ہوا گھر تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اقامت دینا شروع کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اقامت سنتے داخل ہو جاتے مسجد کے اندر اور پھر صفیں بنتی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ جب اقامت ہو تو کھڑے مت ہو جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو۔ کبھی آپ پہلے ہی آ جایا کرتے تھے، تو جب تک کہ امام کو نہ دیکھیں کھڑے نہ، کہ امام آ گیا ہے اس کے بعد کھڑے ہو سکتے، یہ نہیں کہ پہلے سے انتظار کرتے رہے امام صاحب آ رہے دوڑتے گرے آتے وضو کر کے، نہیں ہونا چاہیے اسے۔ تو کہا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی قد خرجت، جب نماز کی اقامت ہو تو کھڑے مت ہو جب تک کہ تم نہ دیکھ لو کہ میں اپنے کمرے سے باہر نکل گیا ہوں۔ امام بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک غلطی یہ بھی ہے اور یہ غیر شعوری طور پر ہوتا ہے، کیا مثلا جیسے آج کا دن ہے، مثلا ہم لوگوں کا وقت ہی گزر رہا ہے، ایک کے بعد ایک نمازیں ہو رہی ہیں اور ہم مسجد ہی میں، اب ہوتا کیا ہے، ہم کو عادت پڑی ہے باہر سے جب ہم آتے ہیں اگر تحیۃ المسجد کا وقت نہ، یعنی تحیۃ المسجد کا وقت نہ ملے تو کھڑے رہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں مسجد ہی میں تھا، باہر تو گیا نہیں، لیکن پھر بھی اذان جب ہو جاتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں۔ تو باہر تھوڑی گیا کہ تو بیٹھ نہیں سکتا، تو گھر یعنی مسجد ہی میں تو ہے، تو جب اذان ہوئی ہے تو مسجد ہی میں اذان سے پہلے تھا تو بیٹھ جا، لیکن لوگ کھڑے ہو جاتے پہلی صف میں۔ تو یہ کیا ہے، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد ہی میں ہو پھر اذان کے بعد وہ کھڑا رہے امام کے آنے تک، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو بیٹھ جانا چاہیے اور امام کے آنے کے بعد ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 41، امام سے پہلے آمین کہنا۔ امام سے پہلے آمین کہنا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو امام سے سبقت نہیں لے جانا چاہیے آمین میں۔ امام آمین بولا ہی نہیں اور آپ آمین بولنا شروع کر دی، نہیں کرنا چاہیے اسے، یہ غلطی ہے۔ ہاں ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام آمین بولتا ہی نہیں، یعنی آواز سے بولتا ہی نہیں، کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ جب آمین کہے تم کہو، تو اب وہ کہے گا تو سن میں آئے گا، تو اس کے ساتھ میں آپ یا اس کے بعد آپ آمین کہیں گے، اس کے تابع ہو کر، سبقت کی بجائے اس کے ساتھ یا بعد میں۔ لیکن اگر وہ آمین ہی نہیں کہتا، کوئی بعض امام ایسے ہوتے ہیں بعض مساجد میں، اور آدمی اتفاقی طور پر گیا نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پر دیکھا آمین ہی نہیں بولا ہو، تو بولے کہ نہیں بولے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بولے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اذا قرأ ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہیں تو تم آمین کہو۔ تو یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امام کی ولا الضالین کے بعد تم کو آمین کہنا ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ امام آمین کہے تو تم آمین کہو گے، یہ وقت بتایا گیا ہے، فرق یاد رکھیں، یہ وقت بتایا گیا ہے کہ آمین تم کو کب بولنا ہے، امام کے تابع ہو کر بولنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ امام نہیں بولا تو تم بھی مت بولو، یہاں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔
بلکہ یہاں پر ایسی حدیث آپ کو ملے گی کہ جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو. تو دونوں میں جمع یہ ہے کہ اس کا موضع وہ ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ آدمی آمین کہے. اگر امام نہیں کہتا تو یہ اس کی غلطی ہے، اس نے سنت چھوڑی، اس کے لیے آپ بھی سنت چھوڑیں گے؟ نہیں، آپ کو سنت کی پابندی کرنا چاہیے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسئلہ نمبر 42، اقامت کے وقت بھی سنت و نفل میں مشغول ہونا. یعنی فرض نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور اس وقت میں آدمی سنت ادا کرے. کون سی نماز میں ہوتا ہے اکثر یہ لوگوں کا؟ فجر کی نماز میں ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی جو سنت ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. صحیح بات ہے، لیکن اس سے صحیح بات یہ ہے کہ جلدی آنا چاہیے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لیٹ آتے ہیں. اب دیکھتے امام جماعت کھڑی ہو گئی، پھر وہ کیا کرتے ہیں، مسجد کے کونے میں جلدی جلدی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. چاہے جماعت مل جائے، جیسا کہ ہم حدیث میں دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کیا دلیل ہے اس کی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی. تو فجر کی سنت فرض ہے؟ فرض نہیں ہے. تو کہا کوئی نماز نہیں. کب؟ جب اقامت ہو جائے، یعنی اقامت شروع ہو جائے. مؤذن کہنا شروع کرے اللہ اکبر اللہ، ختم، اقامت شروع ہو گئی، اب تم کو نماز نہیں پڑھنا ہے. تو جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی. جیسے مثلا کوئی مسافر ہے، وہ مسجد میں آیا اور وہ مغرب پڑھ رہا تھا کہ عشاء کی اقامت شروع ہو گئی. اب وہ کیا کریں؟ وہ اپنی مغرب پوری کرے کیونکہ فرض نماز ہے اس کی، اس کے بعد عشاء میں شریک ہو. لیکن اگر کوئی آدمی مثلا سنت ادا کر رہا ہے یا نفل ادا کر رہا ہے اور فرض نماز کھڑی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز چھوڑے اور اس فرض میں شریک ہو جائے. اور راجح قول اس میں یہی ہے. تو اس کو نماز چھوڑ کے جماعت میں شریک ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یعنی اس تعلق سے اور کیا دلیل ہے جس سے اور بات واضح ہو جائے. ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقیمت صلاۃ الصبح، فجر کی اقامت ہوئی. غور سے سنیں حدیث کو. اقیمت صلاۃ الصبح، فجر کی اقامت ہوئی. فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے. یہاں اقامت شروع ہوئی اور دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے؟ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. والمؤذن یقیم، اور مؤذن اقامت کہہ رہا ہے. ابھی جماعت کھڑی ہوئی ہے، نماز شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مطلب اللہ اکبر ہوا نماز کا، پہلی تکبیر ہوئی، مؤذن کیا کر رہا ہے؟ اقامت دے رہا ہے اور اس وقت میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتصلی الصبح اربعا، کیا صبح کی نماز تم 4 رکعت پڑھتے ہو؟ یعنی آپ نے کیا کیا؟ اس کو ڈانٹا. کون سے آدمی کو ڈانٹا؟ جو آدمی فجر کی اقامت کے وقت بھی نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ چیز اچھی تھی اس لیے ڈانٹے یا بری تھی اس لیے ڈانٹے؟ ہاں، جو بری چیز ہے اس کو چھوڑنا چاہیے کہ کرنا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے. معلوم ہے کہ اقامت جیسی ہو اسی وقت نماز آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ ہوتا، اب دیکھیے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اقامت ہو رہی، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز مکمل کر کے جماعت میں شریک ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ اور فجر کی نماز وہ تو اور بھی طویل ہوتی تھی. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آدمی اپنی نماز مکمل کر کے جماعت میں شریک ہو؟ ممکن تھا. لیکن پھر بھی آپ نے اس وقت جب دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اقامت کے وقت میں، آپ نے ڈانٹا. کہ صبح کی نماز 4 رکعت ہے، یعنی یہ 2 اور تیری 2. تو اس طرح سے آپ نے ڈانٹا. معلوم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ اقامت ہو رہی اور آدمی سنت میں مشغول ہو. اس کی کئی روایتیں اس طرح کی جو صحیح مسلم میں موجود ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو نماز میں لوگ کرتے ہیں. اور ایک روایت اس سلسلے میں ہے، عبداللہ ابن سرجس کہتے ہیں دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداۃ. ایک آدمی مسجد میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تھے. فصلی رکعتین فی جانب المسجد، اس آدمی نے مسجد کے کونے میں 2 رکعتیں پڑھی. ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا، جماعت ملی کہ نہیں ملی؟ تو کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت تو ملی نا اس کو. لیکن فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فلان بأي الصلاتين اعتدت أبصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا. جب نماز سے سلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ اے فلاں، کون سی نماز تو نے شمار کی، کون سی نماز گنا تو نے؟ وہ نماز جو تو نے اکیلے پڑھی یا وہ جو ہمارے ساتھ پڑھی؟ کس کو کاؤنٹ کیا تو نے؟ یعنی واقعی تیری نماز کون سی کاؤنٹ کیا تو نے؟ تو آپ نے یہاں بتایا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں. تیری کون سی نماز ایکسیپٹیبل ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی نماز گنا تو نے؟ وہ جو تیری تھی یا وہ جو ہماری؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر جماعت پا بھی سکتا ہو تب بھی اس کو امام کے پیچھے، جبکہ جماعت کھڑی ہو، اقامت ہو چکی ہو، سنت نماز پڑھنا چاہیے. نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتا ہے، دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں. تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسئلہ نمبر 43، نماز میں رکوع و سجود میں امام پر سبقت لے جانا. بعض لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے اور بے چینی ان کی طبیعت میں ہوتی ہے، تو امام سے پہلے رکوع سجود کرتے ہیں. امام سکون سے رکا تو ان کو بے چینی، تو آدھے جھکنے بھی لگتے ہیں کچھ لوگ، کہ چاہے وہ اپنی اس طرف سے جو پاور سے امام کو رکوع میں لے جائیں گے. کیوں؟ سکون سے کھڑا رہے آدمی، امام کی تکبیر سن کے پھر سجدے میں جائے. بلکہ سنت یہ ہے صحابہ کی کہ جب تک کہ سجدے میں امام نہ جائے آدمی نہ جائے. تو اتنا وہ لوگ رکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انی امامکم، اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، تم رکوع میں مجھ سے آگے مت بڑھو، سجدے میں مجھ سے آگے مت بڑھو، قیام میں مجھ سے آگے مت بڑھو، سلام میں پھرنے سے تم مجھ سے آگے مت بڑھو. سبقت نہ لے جاؤ، پہل مت کرو، مجھ سے پہلے مت کرو، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود اور نہ سلام. امام سے پہلے یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یأمن الذی یرفع رأسہ فی صلاتہ قبل الامام ان یحول اللہ صورتہ فی صورت امام. وہ آدمی جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے نماز میں، سجدوں سے مثلا یا رکوع سے مثلا، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا چہرہ گدھے کی طرح کر دیا جائے؟ یعنی وعید کوئی معمولی چیز ہے جو انسان کا بیچارے کا چہرہ گدھے کی طرح کر دیا جائے. کس گناہ پر ہو رہا ہے یہ؟ امام سے پہلے اٹھنا، امام سے پہلے رکوع اور سجود سے سر اٹھانا، یہ جائز نہیں ہے. امام کے بعد ہی اٹھنا چاہیے. تو یہ بھی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، یا تو جلدی چلے جاتے ہیں تو جلدی اٹھتے ہیں. مسئلہ نمبر 44، جماعت میں شرکت کے لیے امام کے سجدے سے کھڑے ہونے تک انتظار کرنا. جیسے بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، دیکھتے امام صاحب سجدے میں، تو کہاں جائیں گے، آئیں گے نا اوپر، تو تب جب آئیں گے تب ہم شریک ہو جائیں گے ان کے ساتھ میں. تو انتظار کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر دوسرا ہی سجدہ کیوں نہ ہو، اگر آپ نماز میں آئے ہیں تو آدمی خیال ہوتا ویسے بھی تو گئی نہ رکعت، نئے سرے سے پڑھیں گے ہم لوگ. آپ کو جس حال میں امام ہے اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، چاہے وہ دوسرا سجدہ کیوں نہ ہو. گننا نہیں ہے اس کو، لیکن شریک ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وجدتم الامام ساجدا فاسجدوا، جب تم امام کو سجدے میں پاؤ تو سجدے میں چلے جاؤ. اور راکعا فرکعوا، یا رکوع میں پاؤ تو رکوع میں چلے جاؤ. او قائما فقوموا، اور اگر امام قیام میں ہو تو تم بھی قیام کرو. ولا تعتدوا بالسجود اذا لم تدركوا الركعه، اگر تمہیں رکوع نہ ملے تو سجدے کو شمار مت کرو، یعنی رکوع نہیں ملا تو رکعت گئی. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی. امام اسحاق بن منصور المروزی نے مسائل احمد و اسحاق میں اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 1188 پر اس کو ذکر کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام قیام میں ہو تو قیام میں، رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں شریک ہونا ضروری ہے. اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو یہ حدیث بھی ہم کو معلوم ہوئی ہے. ایک اور حدیث سے آپ نے فرمایا اذا اتی احدکم الصلاۃ
والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے آئے اور امام کسی حال میں ہو تو اس کو چاہیے کہ جیسے امام کرتا ہے ویسے وہ بھی کرے، قیام میں تو قیام، رکوع میں تو رکوع، سجدے میں تو سجدے میں، اتحیات میں تو اتحیات۔ جیسے مثلا 4 رکعتیں ظہر کی، امام اتحیات میں بیٹھا ہے، یہ آگے کھڑا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، امام صاحب بھی اتحیات میں ہے کہ جب یہ کھڑے ہوں گے تو ہم پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے شریک ہوں گے، نہیں، غلط۔ تو اس کو چاہیے کہ امام اتحیات میں ہے تو اتحیات میں بیٹھ، وہ رکعت تیری چلی گئی لیکن حکم باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو وہ پورا کرنا پڑے گا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 45، امام کی بھول پر سبحان اللہ کی بجائے اللہ اکبر کہنا۔ بعض اوقات امام اٹھ جاتا ہے، دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، پبلک کیا کرتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتی۔ کیا بولنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ بھائی اللہ اکبر خود نماز میں ہے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ سبحان اللہ سے اس کو معلوم پڑے گا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ارابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح فإنہ اذا سبح التفت الیہ وانما التصفیق للنساء۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کہا کہ جس شخص کو نماز میں کوئی معاملہ پیش آئے، جیسے امام کچھ غلطی کر دے نماز میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے، اس لیے کہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو امام اس کی طرف ضرور متوجہ ہوگا، امام کو سمجھ میں آئے گا کچھ تو غلطی میرے سے ہوئی ہے۔ اور تصفیق عورتوں کے لیے، تصفیق کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح سے کرنا، ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی پشت پر دایاں ہاتھ مارنا۔ اگر پیچھے عورتیں بھی جیسے اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں، اگر آدمیوں کی سمجھ میں نہیں آیا، بیچارے بھول گئے کہ امام سے غلطی ہوئی، عورتوں کو یاد آیا ہو سکتا ہے، یعنی دیکھیے عورت کا مقام اسلام میں ہے کہ امام کی غلطی عورت بھی اس پر تنبیہ کر سکتی ہے، تو عورت لیکن کیا کہے گی؟ وہ سبحان اللہ نہیں کہے گی، وہ کیا کرے گی؟ اس طرح سے ہاتھ مار کے اس کو اشارہ دے گی کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اس کو یاد دلائے گی۔ تو تصفیق عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ اسی بعض علماء نے کہا جو پروگرامز میں تالیاں بجاتے ہیں، تالی بجانا کس کا کام ہے؟ وہ بھی ایسی بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور تالی بجانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کسی بھی بچے کو انعام دیا جا رہا ہے یا کوئی اچھی بات کوئی بول دیا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں، مسلمانوں کا طریقہ ہے، صحابہ ایسا کرتے تھے، کوئی بھی اچھی حدیث سن کے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ سب خرافات ہیں، اس سے بچنا حرام ہے۔ شیخ البانی وغیرہ نے اس کو حرام کا جائز نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، اور ہاتھ کی پشت پر اس طرح سے ہاتھ مارنا یہ تصفیق عورتوں کے لیے ہے۔ مسئلہ نمبر 46، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ غلطی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال مدینہ میں جماعت سے آپ نے نماز پڑھائی، 10 سال تقریباً، کوئی ایک بار تو ایسا ہو کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور پیچھے مقتدی آمین کر رہے ہیں نماز کے بعد، سلام کے بعد، کبھی ایسی روایت ہے؟ تو ایک بھی بار وہ نہیں کیے۔ اچھا کرتے تھے تو پھر صحابہ نے ایک بھی بار نقل نہیں کیا اس کو، ایک صحابی نے بھی نقل نہیں کیے، اتنے سال ہوتا رہا ایک عمل، ایک روایت بھی اس کی نہیں، کیا کیے؟ دفن کر دیے اس کو، ساری روایتوں کو کہاں چلی گئی وہ روایت ہے؟ معلوم ہے کہ عمل ہے ہی نہیں۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ کرنے کو کہا، ہم کیوں کریں؟ ہم کیوں کریں؟ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں دعا ہی تو ہے، کیا منع ہے اس میں؟ کوئی غلط کام کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سنت کے بعد بھی کرے گا، ہر سنت کے بعد، ظہر کی 4 سنت پڑھا اس میں بھی کرو، پھر فرض پڑھا اس کے بعد بھی، پھر اس کے بعد کی 2 سنت پھر بھی، ہر نماز کے بعد کرتے، تراویح کی ہر 2 رکعتوں میں سب مل کے دعا کر رہے، کرتا کوئی ایسا؟ میں پاگل ہو گیا کیا؟ اب دعا غلط، اب پاگل، اب کیوں نہیں؟ یعنی تم بولے جب صحیح، ہم بولے جب غلط، زیادہ اچھا ہے نا، ہر 2 رکعت پہ دعا کریں گے، کر سکتے ہیں ایسا؟ بعد میں کیا ہوتا؟ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، کہاں سے لایا تو؟ ہم نے کہیں نہیں دیکھا ایسا۔ تو ہم اس سے کہیں گے ہم نے مدینہ میں نہیں دیکھا ایسا،
کون سے مدینہ میں؟ آج والے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے مدینہ میں، وہاں یہ نہیں تھا. تو تیرے لیے آج کے لوگ دلیل ہیں کہ تب کے لوگ؟ ان کے نہ کرنے سے تو دلیل نہیں لے رہا، اور ان کے نہ کرنے سے دلیل لے رہا. لوگ نہیں کرتے تو میں نہیں کروں گا. کتنا عقل مند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جو شخص ایسا عمل کرے جو کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا وہ رد ہو جائے گا. تو جو آدمی نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرتا ہے، آپ پوچھے بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے؟ اگر نہیں بولے ایسا کیوں کر رہا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو دعا مردود ہے، نہیں کرنا چاہیے. وہ دعا رد ہے، نہیں کرنا چاہیے. اجتماعی دعا نمازوں کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فهو رد. یا ایک روایت میں ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی یا جو اس میں سے نہیں نکلتی ہے، مستنبط نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ رد ہونے والی ہے. تو اجتہاد کی گنجائش دین میں ہے، بدعات کی گنجائش دین میں نہیں ہے. کیوں؟ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ. اگر یہ بھلائی ہوتی تو ہم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. مسئلہ نمبر 47، دوسروں کی نماز قطع کرنا، دوسرے کی نماز توڑ کے جانا. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. بصر ابن سعید کہتے ہیں ان زید بن خالد ارسلہ الی ابی جحیم یسألہ. زید بن خالد نے ان کو بھیجا ابو جحیم کے پاس پوچھنے کے لیے ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی، کہ نمازی کے آگے سے جانے کے سلسلے میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سنی ہے؟ فقال ابو جحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ. تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کو معلوم ہو جائے جو نمازی کے آگے سے جا رہا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک انتظار کرے گا بجائے اس کے کہ اس کی نماز کراس کر کے جائے، اس کی نماز کے آگے سے گزرے. راوی کہتے ہیں ابو نضر لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنتا. میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا، 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا. ہم تو کہیں گے اگر 40 گھنٹے بھی بولے تو کتنی بڑی بات ہے کہ 40 گھنٹے تک رکا رہے گا، یعنی کوئی سیریس بات ہے تبھی تو آدمی نہیں کراس کرے گا. 40 منٹ بھی بہت بڑی بات ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی نمازی کے سامنے سے گزرے اور اس کو انتظار کرنا چاہیے. انتظار گناہ سے بہتر ہے، انتظار عذاب سے بہتر ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. مسئلہ نمبر 48، نماز کے بعد اذکار ترک کر کے فوراً سنت ادا کرنا. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا فوراً کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. ٹھیک نہیں ہے، غلطی ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اذکار کرے اس کے بعد نماز پڑھے، سنت پڑھے، کیونکہ سنت اور فرض میں ذکر کے ذریعے سے فصل ہونا چاہیے یا کم از کم کلام کے ذریعے سے. عمر ابن عطا ابن ابی الخوار کہتے ہیں ان نافع ابن جبیر ارسلہ الی السائب ابن اخت نمر، کہ انہیں نافع ابن جبیر نے سائب ابن اخت نمر، سائب ابن یزید ہیں ان کے پاس بھیجا ہے. یسألہ عن شیء رآہ منہ معاویۃ فی الصلاۃ، پوچھنے کے لیے کہ حضرت معاویہ نے نماز میں تمہاری کیا غلطی دیکھی تھی. فقال نعم صلیت معه الجمعۃ فی المقصورہ، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں ایک حصے میں، مسجد کے ایک کمرے میں. فلما سلم الامام قمت فی مقامی فصلیت،
جیسے ہی امام نے سلام پھیرا میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا، سنت نماز پڑھنے لگا۔ فلما دخل، جب حضرت معاویہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، ارسل الی، مجھ کو بلا بھیجا، فقال لا تعد لما فعلت، یہ جو تم نے کیا نا آئندہ مت کرنا، جو تم نے کیا، کیا کیا؟ فرض کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے سنت کے لیے، ایسا آئندہ مت کرنا۔ اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاۃ حتى تکلم او تخرج، جب تم جمعہ کی نماز ادا کرو تو فوراً اور نماز اس کے ساتھ جوڑ نہ دو یہاں تک کہ تم کلام کرو یا مسجد سے نکلو، یعنی گھر پہ آگے بچی ہوئی نماز پڑھی ایسا کرو، یا پھر کچھ کلام کرو، چاہے وہ ذکر ہو یا کسی سے بات ہو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ ایسا مت کرو کہ ایک نماز کے بعد فوراً چپکی ہوئی دوسری نماز پڑھو، مت کرو ایسا۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك، اس لیے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ توصل صلاۃ بصلاۃ حتى نتکلم او نخرج، کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز سے نہ جوڑیں یہاں تک کہ ہم بات کریں یا مسجد سے باہر نکلیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نمبر 49، جہاں فرض نماز پڑھی وہی سنت ادا کرنا، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یصلی الامام فی مقامہ الذی صلی فیہ المکتوبۃ حتی یتنحی عنہ، ایک امام جہاں اس نے فرض نماز ادا کی ہے وہیں دوسری نماز ادا نہ کرے حتیٰ کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے نماز پڑھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ایعجز احدکم ان یتقدم او یتأخر او عن یمینہ او عن شمالہ فی الصلاۃ، یعنی فی الصبحۃ، کیا تم میں سے ایک آدمی اتنا عاجز ہے کہ وہ یعنی نماز سے دائیں آگے پیچھے یا دائیں یا بائیں بھی نہیں ہٹ سکتا؟ اتنے عاجز آگے تم کی یہ نہیں کر سکتے؟ یعنی فرض نماز کے علاوہ جو سنن و نوافل ہوتے ہیں ان کے لیے معلوم ہے کہ فرض کے بعد امام بھی اور مقتدی اپنی جگہ سے تھوڑا سا دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جائیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، الا یہ کہ مسجد میں جگہ ہی نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ مجبوری میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں شور کرنا، یہ بھی غلطی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مسجد میں آتے زور زور سے باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں آدمی کو چاہیے کہ شور شرابہ نہ کرے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا، فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، آپ نے سنا تو بعض لوگ جو ہیں اعتکاف میں آپ تھے تو بعض لوگ جو ہیں زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، یہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا، زور زور سے پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ان کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں۔ وقال الا الا ان کلکم مناج ربہ، خبردار تم میں سے ہر آدمی اللہ رب العالمین سے مناجات کرتا ہے، فلا یؤذین بعضکم بعضا، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک دوسرے کو تکلیف دینے والا بنے، ولا يرفع بعضکم علی بعض فی القراءة او قال فی الصلاة، تم میں سے کوئی آدمی اپنی قرأت میں یا اپنی نماز میں ایک دوسرے سے آواز اونچی نہ کرے۔ سوال جواب نہیں ہے، نہیں نا، وقت اتنا نہیں، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ اپنی قرأت میں یا اپنی نماز میں آوازیں اونچی کرے۔ امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آخری بات یہ کہ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، خبردار بازاروں کا شورغل مسجد میں نہ کرو، یعنی بازاروں میں جو شور شرابہ ہوتا ہے ویسا مسجد کا ماحول مت بنا، مسجد میں سکون اور وقار ہونا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری باتیں مکمل ہو گئی اور 2 منٹ ہماری باقی ہیں، تو ہمارا وقت مکمل، شیخ فکر میں تھے کہ بھائی مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری بات الحمدللہ مکمل ہوئی، اور یہ ساری باتیں ہیں
اس کا خیال رکھیں کہ ہماری زندگی میں نماز کا خصوصی مقام ہو، اور نمازوں کے تعلق سے جو بھی غلطیاں یہاں ذکر کی گئی، اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی غلطیاں بہت ساری ہیں، لیکن یہ بطور مثال کچھ چیزیں تھیں، 50 چیزیں۔ اس تعلق سے بعض کتابیں ہیں اخطاء المصلین وغیرہ جو بعض علماء نے لکھی ہیں، شیخ مشہور حسن سلمان وغیرہ کی کتاب ہیں، تو اس کو دیکھے آدمی تاکہ اپنی نماز کی اصلاح کرے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔